السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 6 سپٹمبر 2024 اور جمعۃ المبارک کا خاص دن، اور آپ سب جانتے ہیں جمعہ والا دن جتنا زیادہ درود شریف پڑھا جائے اتنا ہی کم ہے۔ تو میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ جرمنی کی یہ جو فضا ہے، عیسائیوں کا دیس ہے، یہاں جتنی زیادہ بار درود شریف کا ورد ہوئے اتنا ہی کم ہے۔ تو کوشش کیا کریں آپ بھی جو سننے والے ہیں کہ درود شریف کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جو گفتگو ہے یا اپنی جو محفلیں ہیں ان کو معطر کیا کریں۔ ابھی آج صبح کی سیر عموماً جو ہم کیا کرتے ہیں وہ اکٹھے کیا کرتے ہیں گروپ کی شکل میں فجر کے بعد۔ تو آج مجھے یہ موقع نہیں ملا تو میں نے سمجھا چلیں اس کی روٹین بنی ہوئی ہے تو خود تھوڑا ادھر جو علاقہ ہے فرینکفرٹ کے ایک کنارے پہ رہائش والے علاقے میں وہاں تھوڑا چکر لگا لیا جائے۔ یہ دیکھیں، یہ جرمن لوگ جو ہیں، بوڑھے جو لوگ ہیں، 3 بندے ہیں، تینوں نے اپنا کتا پکڑا ہوا ہے، اور یہ بلکہ 4 کتے ہیں ان کے پاس، کسی نے 2 پکڑے ہوئے۔ اب کیا راز ہے، ان کی عمریں دیکھیں اور ان کے ساتھ پھر کتے جو گھوم رہے ہیں ان کو دیکھیں۔ میں نے ابھی ان سے پوچھا، میں کیا جی سیر مکمل ہو گئی ہے؟ وہ کہتے نہیں ابھی کہاں، ابھی تو ہم آگے دوسری پارک میں جا رہے ہیں۔ یہ اس ملک میں اگر آپ غور کریں تو ہم ایشین لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ تو ان کے بچے چھوڑ کے اپنے گھروں میں سیٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ بزرگ لوگ جو ہیں بوڑھے، ان کو کمپنی چاہیے ہوتی ہے، ان کو کوئی گزیل شافٹ ان کے ساتھ کوئی ان کے ساتھ چل سکے، تو پھر یہ کتوں کو پال لیتے ہیں۔ اور عیسائی مذہب میں یہ بہت زیادہ اس کو دی جاتی ہے اہمیت، کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ جو عیسائیت کے شروع میں جب ان پہ ظلم ہوا تو ان کے جو راہب تھے وہ جب غاروں میں جا کے چھپ جاتے تھے، وہ جو قوم اس وقت ظلم کرنے والی اس سے بچنے کے لیے، تو پھر جب وہ کوئی آتے تھے فوجی یا ڈھونڈنے والے تو یہ کتے جو ہیں وہ بھونک کے ان کو الرٹ کر دیا کرتے تھے، اور یہ پھر اپنا حفاظت یا چھپنے کا انتظام کر لی۔ تو یہ جو ہسٹری جو ہم نے سنی ہوئی ہے، اس وجہ سے ان میں یہ کتوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ گھروں میں عمل دخل ہے۔ بات آج صبح سیر کے اندر ان نظاروں کے ساتھ جو کرنے والی ہے وہ ہے تو بڑی شرم والی بات، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ شرم دلانے کے لیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے اگر کوئی مریض ہو تو اس کے جسم میں کوئی رسولی بن جائے یا کوئی حصہ جو ہے نکارہ ہو جائے تو جسم کا حصہ تو وہ ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر جو ہے اس کی سرجری کر کے اس کو نکال دیتے ہیں تاکہ باقی جسم بچ جائے۔ اس وقت پاکستانی قوم جو ہے اس کی حالت بالکل وہی ہو چکی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ چند لوگ، قوم جب کہا جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثریت جو زیادہ لوگ ہیں کہ ان کو پاکستان میں نہ صرف یہ کہ مذہبی منافرت کے ٹیکے لگا کر ان کی ذہنیت جو ہے، ان کو ذہن جو ہے مفلوج کر دیا گیا ہے، ان کی سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ اپنے طور پہ اب وہ سمجھ اور سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ یا جو وہ سبق سکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں لوگوں کو دکھا کے اپنے کردار سے، وہ اب ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی ان کو اتنی سینس ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو پرکھیں، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو سامنے رکھ کے اس پہ آج کے دور کو پرکھیں اور فیصلہ کریں کہ کون سا کام ہمارے لیے بہتر ہے۔ ان کے لیے اب یہ جو سٹینڈرڈ سیٹ ہو چکے ہیں وہ مولویوں نے یا اون علماء سو نے، جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک وقت آئے گا کہ جو رہنمائی کرنے والے جو دین کے رہنما ہوں گے وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، لیکن اس بات کی طرف بالکل توجہ اس لیے نہیں جا رہی کہ اب وہ پرکھنے والا کون ہے،
جو یہ سمجھے کہ یہ بدترین مخلوق ہیں، جب وہ خود بھی ساتھ ہی شامل ہو چکے، ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہو چکا، تو وہ کس طرح یہ ہوگا کہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہی تو وہ لوگ ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں، آسمان کے نیچے بگڑی ہوئی مخلوق ہے۔ اور وہ ایک اور جگہ پہ ذکر ہے کہ جب قوم میں انتشار مضطرب ہوگی، فکر مند ہوگی قوم کے اب ہم کیا کریں اس معاملے میں، تو وہ جائیں گے مسجدوں کا رخ کریں گے جا کے کوئی رہنمائی لینے کے لیے، تو وہاں سور اور بندر بیٹھے پائیں گے۔ یہ اصطلاحی بات ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اوریجنل جو سور اور بندر ہیں ان کی جو حرکات ہوتی ہیں، جو سور ہوتے ہیں وہ کھیت اجاڑتے ہیں، کسانوں نے محنت کی ہوتی ہے، اور جو بندر ہوتے ہیں وہ نکالی کرتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مثال دی، تو آج آپ دیکھ لیں جو قوم ہے اس کی جو حالت ہے، جو جس لیول پہ پہنچ چکی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ تو ہوگی مذہبی بات۔ ہمارا دیس پاکستان، ہمیں اس سے محبت ہے، ہمیں اس سے پیار ہے، کیونکہ یہ ہمارا دیس ہے۔ ہم نے یا ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کے اس دیس کو بنایا تھا۔ جانتے ہیں 47 میں کتنے لاکھ انسان جو ہیں وہ اس کے لیے قربان ہوئے تھے، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ ہم مذہب کے نام پہ یہ دیس جو ہے اس کو آزاد کر کے، اسلام کے نام پہ، اور آج آپ دیکھ لیں اسی دیس کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ ہمارے دشمن ملک کے جو سابق فوجی لیڈران، کرنل ہے یا کوئی کس لیول کا وہ بریگیڈیئر تھا یا کیا تھا، اس کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ جو روزانہ اس کا صرف اسی بات پہ اس کو ویوز مل رہے ہیں کہ روزانہ وہ ایک ٹاپک لے کے آتا ہے پاکستان مخالف۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر اس کی باتوں پہ غور کیا جائے، ان کو سنا جائے دھیان سے، تو خود بخود یہ رزلٹ سامنے آ جاتا ہے کہ وہ باتیں کڑوی سچائی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ وہ باتیں ہماری قوم کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ہم صرف اس لیے اس کو ایکسیپٹ نہ کریں یا اس پہ غصہ کریں کہ یہ ہمارے دشمن کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ ہمارا دشمن دیس ہے بھارت، کیوں کہ ہماری اس کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں۔ اس نے آزادی کے بعد بہت زیادہ دفعہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ جنگیں کی، یا بعض اوقات اور موقعوں پہ جو ہمارے جو فوجی ہیں وہ بارڈرز پہ شہید کیے۔ لیکن جو سچ ہے اگر کسی دشمن کی زبان سے بھی نکلے تو وہ اس کی جو چھری کی دھار ہوتی ہے وہ زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ اپنے جو ہیں جب وہ جیسے بچے گھر کے اندر اپنے ماں باپ سے مار کھاتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے تو ان کو تکلیف کم ہوتی ہے، لیکن وہی بچے اگر کسی ہمسائے سے مار کھائیں یا محلے دار سے مار کھائیں یا جن کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی تو وہ تکلیف 4 گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہی بات ہے کہ یہ دشمن ملک ضرور ہے، لیکن اس کے جو ریٹائرڈ فوجی کسی رینک کا، اس کی جو باتیں اگر آپ یہ سنیں گے، صبح کی سیر میں نے آج اس کی چند ایسی باتیں شامل کی ہیں کہ اگر آپ سنیں گے تو حیران پریشان رہ جائیں گے۔ سیر ہماری جاری ہے، شور کافی ہے۔ یہ فرینکفرٹ کے اندر سے جو موٹر وے گزر رہی ہے 661، اس کا منظر ہے۔ میں اکثر فجر پہ جب جاتے ہوئے اسی موٹر وے کے اوپر وہ آپ کو ویلاگ شیئر کیا کرتا ہوں۔ اب یہ آج پیدل چلتے چلتے میں نے کہا کہ چلیں تھوڑا منظر ان کو باہر سے بھی دکھا دیں کہ جب بندہ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے ایک منظر وہ ہوتا ہے اور اندھیرا ہوتا ہے فجر سے پہلے کا، تو آج باہر چلتے چلتے آپ کے ساتھ جو ہے نا یہ منظر بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ بات میں کر رہا تھا کہ پاکستانی جو قوم ہے، ایک ہوتا ہے کثرت قوم میں، ایک ہوتا ہے تھوڑے لوگ جو ہے قوم کے کسی جرم میں شریک ہوں تو وہ قوم بچ جاتی ہے۔ اب یہ جو حقیقت ہے اس سے کوئی بندہ آنکھیں نہیں چرا سکتا
کہ پاکستان میں جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے، یہ جو جن کا ذکر میں نے ابھی کیا تھوڑی دیر پہلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اپنی امت کے متعلق، کسی اور آدمی نے یہ بات نہیں کی، ہمارے پیارے نبی جو رحمت العالمین ہیں، انہوں نے اس وقت 1500-1600 سال پہلے جو ہے وہ بتا دیا تھا کہ میری امت کے اندر جب اضطراب پیدا ہوگا کسی معاملے میں تو وہ جو لوگ ہیں وہ جب پریشان ہو کے اپنے علماء سے ہدایت کے لیے جائیں گے تو وہاں بندر اور سور بیٹھے پائیں گے۔ یہ بہرحال میں نے بات ریپیٹ اس لیے کی ہے کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے پھر آپ نے یہ اگلی جو بات ہے وہ سننی ہے۔ یہ پارٹ 1 ہے، ابھی بات کرتے کرتے کیونکہ شور بھی تھا، میں نے کچھ تمہید بندی بتایا کہ میں ابھی آپ کے ساتھ کیا شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی آپ دوسرے پارٹ کے اندر وہ جو انڈین آرمی کا ریٹائرڈ آفیسر ہے اس کی بات تھوڑی سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری جو قوم ہے اس وقت وہ کس ڈائریکشن پہ جا رہی ہے۔ پوری کی پوری قوم، اس کے اندر سارے لیڈران بھی شامل ہیں، آرمی لیڈران شامل ہیں، اس میں سیاستدان شامل ہیں، اس کے اندر مذہبی لیڈران شامل ہیں، اس میں جتنے ادارے ہیں جو کہ حکومت پاکستان یا پاکستان کی سالمیت کے لیے ان کے جو لیڈران ہیں یا ان کے کام کرنے والے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ ہاں ایک بات کلیئر ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ادارے کا سربراہ یا اس میں کام کرنے والا شخص جو ہے وہ کرپٹ ہو یا اس نے کوئی کسی قسم کی اس بات جو میں کر رہا ہوں اس کے ذمہ وہ اس کے اوپر فٹ بیٹھتی ہو۔ تو پارٹ 2 میں باقی جو باتیں ہیں وہ میں اس کی آواز میں آپ کو سنواتا ہوں۔